السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، ان کے دلوں پر محنت کی۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے، مفہوم ہے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ میرے بھائی دوستو، ایمان کی دولت جس کو نصیب ہو جائے اور کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صحابہ کے دلوں پر محنت کی اور یہ یقین، یہ ایمان ان کے دل میں اتر گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آج بیان کریں گے مختصر سے الفاظ میں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ایک دفعہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باغ گنجان ہونے کی وجہ سے ایک چڑیا اندر گھسا اور وہ چڑیا باہر نہیں نکل سکا۔ وہ چڑیا گنجان ہونے کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر پر مار رہا تھا لیکن نکل نہیں سکتا تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی نفل نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نظر ان چڑیا پہ پڑی تو بھول گئے کہ کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز ختم ہوئی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ بیان کیا کہ میری نماز خراب ہو گئی اور اس کا جو ذریعہ بنا نماز خراب ہونے کا وہ باغ بنا، لہٰذا میں یہ باغ آپ کی خدمت میں صدقہ کرتا ہوں، جہاں پہ چاہے صرف کر دیجیے۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے ایک انصاری کے بارے میں، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں تھا، کہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کا باغ تھا اور کھجور پکے ہوئے تھے اور ہوشے کھجوروں کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے نگاہ ادھر پڑی اور نماز بھول گئے کہ کون سی رکعت ہے۔ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے باغ کو صدقہ کر دیا۔ 50,000 درہم میں وہ باغ فروخت ہوا اور دینی کاموں میں وہ پیسے لگ گئے۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہماری نمازیں دنیا کے کس کس شعبوں میں لگ رہی ہیں اور خراب ہو رہی ہیں۔ ہم کس کس شعبوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کی کیا ترتیب ہے، ہمارے بچوں کی نمازوں کی کیا ترتیب ہے، ہمارے محلے کے، ہمارے ملک کے، ہمارے پوری دنیا کے کیا ترتیب ہے۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے بھائی اس پر نماز فرض ہے، اور یہ ایک ایسی فرض ہے کہ سب سے پہلے اس کی پوچھ ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہو اور جو غیر نمازی ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ نمازیوں کے قبرستان میں بھی دفنا نہ دینا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا، وہ کفر تک پہنچ گئے۔ اور کافر میں اور مسلمان میں صرف فرق نماز کا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو پابندی سے پڑھیں۔ فجر کی نماز فرمایا کہ جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، جب وہ بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بغیر نماز کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو آیا باجماعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں یا بغیر نماز کے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے بچوں پر بھی نماز کی پابندی کی کوشش کریں۔ اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے، پوری دنیا کے تمام عالم کے تمام انسان، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی فکر کریں۔ ایک چونٹی نے تمام چونٹیوں کی فکر کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بھیلوں میں گھس جاؤ ورنہ گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ کچلے جاؤ گے۔ اس ایک چونٹی کی فکر اللہ رب العزت کو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لگی، قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ میرے بھائی دوستو، جو انسان تمام عالم کے تمام انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے، ختم نبوت کے صدقے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام عالم کے تمام انسانوں کے بارے میں سوچیں۔ آج تک ہی اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے نئے واقعات، خوبصورت احادیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔